السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ ایک سچا واقعہ ہے جو کہ ایک سعودی عالم نے بیان کیا ہے، تو چلیں انہی کے الفاظ بیان کرتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں دمشق میں دہدہ کا ایک بہت جانا پہچانا قبرستان ہے اور یہ بہت مشہور ہے۔ اس میں اولیاء، علماء، مجاہدین اور شہداء دفن ہیں۔ جو بھی دمشق کو جانتا ہے وہ اس قبرستان کو بھی جانتا ہے۔ اس میں ایک آدمی تھا جو گورکن کا کام کرتا تھا، یعنی کہ مردے دفناتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس ایک خاتون آئی اور اس سے قبر کھودنے کا کہا۔ اس نے قبر کھودی اور کچھ دیر بعد جنازہ آ گیا اور اس کے ساتھ لوگوں کی تعداد کچھ زیادہ نہ تھی، یعنی کہ صرف چند آدمی تھے۔ میت کو زمین پر رکھ کر صندوق کھولا گیا اور پھر میت کو اٹھا کر قبر میں رکھنے کے لیے دی گئی۔ گورکن قبر میں تھا۔ اس نے لاش ہاتھ میں لی اور اسے قبر میں رکھنے لگا۔ اسی پل میں قبر کشادہ ہو گئی اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ واقعہ حقیقی ہے، کوئی کسی خود کا بنایا ہوا یا الف لیلا کی کوئی داستان نہیں ہے۔ گورکن نے جب دیکھا کہ دو آدمی ایک گھوڑے پر سوار آئے اور میت کو لے کر چلے گئے تو یہ دیکھ کر گورکن بے ہوش ہو گیا۔ قبر کے گرد موجود لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا، یہ صرف گورکن کو نظر آیا۔ چنانچہ انہوں نے اس پر پانی کے چھینٹے مارے، اسے ہوش میں لائے اور قبر سے نکالا۔ اسی دوران وہ عورت چلی گئی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگا، واللہ میں نے بہت عجیب دیکھا، میں نے یوں دیکھا، سبحان اللہ۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس کو کچھ وہم ہو گیا ہے اور وہ بھی پھر چلے گئے۔ کچھ مہینے گزر گئے اور وہ عورت دوسری بار اس کے پاس آئی اور گورکن سے ایک اور قبر کھودنے کو کہا۔ قبر تیار ہو گئی، میت کو لایا گیا۔ گورکن نے میت اٹھائی اور قبر میں رکھی تو قبر کشادہ ہو گئی اور جنت کا ایک باغ بن گئی۔ دو فرشتے آئے اور میت کو لے کر چلے گئے۔ اس بار گورکن بے ہوش نہیں ہوا، فوراً قبر سے نکلا اور عورت کے پیچھے چل پڑا اور اس سے پوچھا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں؟ وہ کہنے لگی، میں بہت دکھ اور تکلیف میں ہوں، مجھے اسی دکھ میں رہنے دو۔ اس نے پوچھا، کہ آپ کی تکلیف اور دکھ کیا ہے؟ وہ بولی، یہ جسے دفنایا گیا ہے میرا بیٹا ہے۔ اس سے پہلے میرا ایک اور بیٹا تھا، وہ بھی کچھ مہینے پہلے فوت ہو گیا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ ان دونوں کی ماں ہیں؟ وہ بولی، ہاں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا، واللہ میں نے بہت عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ پہلے والے کو جب میں نے قبر میں اتارا تو وہ کشادہ ہو کر ایک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی، اور پھر دوسرے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ دونوں کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور ان دونوں کو عظیم کرامت ملی؟ عورت نے کہا کہ پہلا طالب علم تھا اور دوسرا ترکھان تھا جو اپنے بھائی کی تعلیم کے اخراجات برداشت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طالب علم اور اس پر خرچ کرنے والے کے ساتھ یہ خوبصورت سلوک کیا۔ جب گورکن نے یہ سب حالات دیکھے اور یہ جواب سنا تو وہ فوراً قبرستان چھوڑ کر مسجد آیا توبہ کرنے۔ ہمارے والد، ان کے والد اور دادا اسی مسجد میں خدمت کرتے تھے۔ اس وقت ہمارے والد کے دادا وہاں موجود تھے۔ ان کا نام شیخ سعید البرہانی تھا۔ گورکن ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے، اچھا، آپ کی عمر 45-50 سال ہو گئی ہے اور آپ اب علم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ساری عمر بھولے رہے اور اب علم حاصل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ بولا، میرے ساتھ یوں ہوا۔ تو پھر انہوں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، اللہ پر توکل کر کے شروع کرو۔ اجرومیہ عربی گرامر کی ایک کتاب لے آؤ۔ وہ یہ کتابیں پڑھتے اور یاد کیا کرتے۔ چنانچہ انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے رہے، یہاں تک کہ ان کا شمار بڑے علماء میں ہونے لگا۔ شیخ عبد الرحمن الحفار کے نام سے دمشق کے بڑے علماء میں شمار ہونے لگے۔ ان کے بعد ان کا سارا خاندان علم حاصل کرنے والا تھا، جن میں سب سے آخری عالم دین شیخ عبد الرزاق الحفار تھے۔ وہ بھی دمشق کے بڑے علماء میں سے تھے۔
یہ واقعہ آپ کے لیے بطور مثال بیان کیا ہے تاکہ میں آپ کو خوشخبری دوں کہ طالب علم کے ساتھ اس کا رب یہ سلوک کرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی یہ واقعہ یہاں پہ ختم ہوا۔ تو آپ بتائیں کہ اس سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوا؟ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔